وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صورت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ اس سے پہلے بھی ہم ام معبد کے بارے میں چیپٹر میں پڑھے تھے. جب ہجرت ہو رہی تھی، جو ام معبد کا خیمہ تھا، جب وہ ابو معبد آئے، پوچھے کہ کون آئے تھے، یہ دودھ بھرا ہوا ہے، دودھ کے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ جو بانج بکری تھی انہیں کیسا دودھ دی، کیا ہے، کون آئے، کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، چہرے کا جو خد و خال، جو نقشہ کھینچے تھے، وہ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہو گیا. شمائل ترمذی نے اس کو بڑی اچھی جگہ دی ہے. تو یہاں پر بھی تھوڑا سا اس کا تذکرہ ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط درمیانہ تھا، نہ زیادہ لمبا نہ چھوٹا، رنگ گورا، سرخی مائل اور روشن، سر بڑا اور پیشانی چوڑی، ناک پتلی اونچی، آنکھیں کشادہ، حسین اور سیاہ تھی. اگر سرما نہ بھی لگایا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ سرما لگائے ہوئے ہیں. پلکیں لمبی، گھنی اور بھویں باریک اور ایک دوسرے سے الگ. چہرہ مبارک نہ بالکل گول تھا نہ لبوترا، بلکہ کچھ گولائی لیے ہوئے تھا اور اس پر زیادہ گوشت نہ تھا. داڑھی گھنی اور گردن اونچی تھی. سر کے بال گھنے تھے، نہ زیادہ گھنگریالے اور نہ بالکل سیدھے. آخر عمر تک بال سیاہ رہے، 63 ایج تک بھی بال سیاہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اکثر تیل ڈالتے، کنگھی کرتے اور مانگ نکالتے تھے. سر کے بال کبھی نصف کان تک، کبھی کان کی لو تک اور کبھی اس سے بھی نیچے لمبے رکھتے تھے. اب اس کی اتباع میں مختلف حضرات مختلف لیول پہ رکھتے ہیں، تو سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور ان کی ادا، ان کی ایک ایک ادا پہ جو محبت ہے اس حساب سے. دانت نہایت خوبصورت، چمکدار اور باریک تھے. ان کے درمیان ہلکی ہلکی ریخ پستان، شانے گوشت سے بھرے ہوئے. مونڈھوں کی ہڈیاں بڑی تھی، سینہ کشادہ اور فراخ تھا. ہتھیلیاں چوڑی اور کلائیاں لمبی. پاؤں کی ایڑیاں نازک اور تلوے بیچ میں سے ذرا خالی تھے. مونڈھوں، کلائیوں اور سینے مبارک پر بال تھے. سینے اور ناک تک بالوں کی ایک ہلکی دھاری تھی. دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر بھرا ہوا سرخ گوشت تھا جس پر تل اور بال تھے. اس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے. صحابی کا مشہور واقعہ ہے، پیچھے سے آئے آ کے چادر کھینچے. بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر ہٹا دی. اللہ کے رسول کو معلوم ہو گیا کہ وہ مہر نبوت دیکھنا چاہ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی. جسم مبارک ڈھٹا ہوا تھا مگر موٹا نہ تھا. جوڑ بند بہت مضبوط تھے. بدن کی جلد بہت نرم تھی. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے کہ جو دیکھتا ہی رہ جاتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت شخص نہ دیکھا، نہ پہلے نہ بعد. یہ حضرت علی کے. حضرت ہند بھی ابھی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح روشن اور چمکدار تھا. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری دار لباس پہنے ہوئے تھے. میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو چاند سے کہیں بڑھ کر خوبصورت معلوم ہوئے. یہ ان کا مشاہدہ. مشہور صحابی حضرت بلال بن عازب سے پوچھا گیا کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک صفائی اور چمک میں تلوار کی مانند تھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، چاند کی مانند تھا. چاند کی. بلکہ ایک صحابی کا یہ بھی ہے کہ کیسے تھے اللہ کے رسول. انہوں نے یہ عرض کیا کہ میں نے میری ساری زندگی کبھی آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں، کبھی میں آنکھ بھر کے. تو یہ محبت کی باتیں ہیں، اس کا جو ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ ایک بوڑھی صحابیہ حضرت ربیع بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نوجوان نے پوچھا، اماں جان آپ ہم سے کچھ اللہ کے رسول کا حلیہ بیان فرمائیے. انہوں نے فرمایا بیٹے
اگر تم رسول اللہ کو دیکھتے تو یہ دیکھتے کہ آفتاب نکل آیا ہے، سورج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، آپ سامنے ہوتے تو معلوم ہوتا کہ آفتاب چمک رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابہ کا جو آبزرویشن تھا یہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ آتا تھا، اللہ سے ایسا موتی کی طرح چھلکتا تھا اور اس میں سے نہایت خوشبو آتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسمانی طاقت تھی وہ کیسی تھی، اس کے بارے میں بھی جو ہے صحابہ نے بڑی اچھی باتیں ریکارڈ کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی پیاری نہ تھی بلکہ جسمانی طاقت میں بھی کوئی آپ کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ جوانی میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے جو بڑے پہلوان تھے رکانہ سے 2 مرتبہ کشتی لڑی، کشتی ریسلنگ بولتے ہیں، ریسلنگ، اور دونوں مرتبہ اسے پچھاڑ دیا۔ اب اس کے بعد انہوں مسلمان ہو گئے رکانہ۔ قریش کا ایک اور پہلوان تھا ابو الاشد خلدہ بن حجی، وہ اتنا طاقتور تھا کہ گائے کے چمڑے پہ اگر کھڑا ہو گیا کئی لوگ اور چمڑے کو کھینچتے بھی ہلتا نہیں تھا انہیں، وہیں ویسا پاورفل، اور 10 آدمی ملتے اور چمڑے کو کھینچتے تھے، اس کے باوجود تو اس سے کشتی لڑی اور کئی بار پچھاڑ دیا اسے۔ اللہ کے رسول کی ایسی جسمانی طاقت، اللہ کے رسول کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، کبھی ہنستے تو کھلکھلا کر نہ ہنستے، مسکراتے، ہنستے وقت دانتوں کی سان سے نور نکلتا ہوا، نور چھپتا ہوا معلوم ہوتا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرف توجہ فرماتے تو اپنے پورے جسم کو ایسا موڑ لیتے، بالکل خالی ایسا چہرے کو گردن کو نہیں، پورا ایسے جسم پوری طرح آپ متوجہ ہو جاتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند تھی لیکن شیریں تھی، مٹھاس تھی، جب گفتگو کرتے تو ٹھہر ٹھہر کر بولتے، بغیر ضرورت کے غیر ضروری نہ بولتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے اور باتیں ایسی تھی جیسا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا، ایک جملے میں جو ہے اس کے بہترین معنی نکھار کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ کھل کر سامنے آتے۔ اور اللہ کے رسول پر چلنا، پھرنا اور بیٹھنا ایسا، اللہ کے رسول چلتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ اونچان کی طرف سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، ایسا اتار سے قدم ہلکے لیتے اور قدم جما کے رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر تیز رفتار میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کا سب چلتے تو یوں معلوم ہوتا گویا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے اور ہم سب مل کے آپ کے ساتھ پیچھے تھک جاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہتے تھے۔ اکثر دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور دونوں ہاتھوں سے ان کو ملا کے بیٹھ جاتے اور کبھی آلتی پالتی بھی مار کے بیٹھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر فجر کے بعد۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا یہ کیسا تھا؟ بہت سادہ کھانا تھا اللہ کے رسول کا، سرکہ، شہد، حلوہ، زیتون کا تیل، پھل، کدو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند کی چیز۔ اور کبھی گھی میں پنیر اور کھجور ڈال کے جو پکاتے، جس کو حیث کہتے ہیں، حیاسین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کھاتے تھے۔ اور جو کی روٹی کھاتے تھے موٹی، وہ آٹا چھنا ہوا نہیں تھا، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی، بلکہ اب ڈاکٹر حکیم وغیرہ جو ہے چھنے ہوئے آٹے کو پروہیبٹ کرتے، بولے نہیں کھانا، ڈائجیشن پرابلم ہوتا بلکہ، تو بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی پریفریبل ہے۔ اور کبھی جو کا آٹا ہانڈی میں ڈال کر، کبھی روٹی جو ہے جو کی ہوتی، کبھی گندم کے گیہوں کی بھی ہوتی،
गेहूं की भी रोटी, जौ की भी रोटी अल्लाह के रसूल ने नोश फरमाई है। और कभी आटा जो है हंडी में डाल के उसमें जैतून का तेल, जीरा, काली मिर्च वगैरह डालते पक जाता, उसको भी अल्लाह के रसूल शौक से खाते थे। जैसा हमारे पास दलिया, हरीरा टाइप। अब उस वक्त का आटा तो मैं समझता हूँ चक्की वगैरह में पीसे हुए मोटा ही रहता था, जैसा हमारे पास हरीज का रवा है, रवा उपमा वगैरह बनाते वैसे टाइप का। तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाते थे, तरबूज को खजूर के साथ, कभी कभी रोटी के साथ खजूर खाते थे। पतली ककड़ियां पसंद थी, मैं तो खीरा हूँ, खीरा। और ये वहां पे अरब में इसकी पैदावार भी ज्यादा है खीरे की। सत्तू भी खाते थे, सत्तू भी आजकल मिल रहा सत्तू वगैरह, उसको वो बोले ना, ओट्स नहीं, सत्तू। बल्कि वो गारे हिरा में जब जाते थे अल्लाह के साथ नबूवत के ऐलान से पहले, साथ में सत्तू और पानी रहता था। दूध कभी खालिस और कभी पानी मिलाकर पीते थे। खासतौर पे ऊंट का जो दूध है वो डायरेक्ट नहीं पी सकते हो, बहुत गर्म रहता हो, पूरे लूज मोशन वगैरह हो जाते। बशीर भाई आप वाकिफ हैं, तो पानी मिला के पीते, दूध, ऊंट के दूध में पानी मिला के पीते, तो फिर वो डाइजेशन वगैरह इजी होता। वो डायरेक्ट खालिस दूध पिए तो जो है। और कभी किशमिश, खजूर और अंगूर पानी में भिगो देते, कुछ देर बाद जब पानी मीठा हो जाता तो अल्लाह के रसूल पी लेते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुम्बे का गोश्त और मुर्ग भी खाया है, बस हदीस में है इसका जिक्र। बकरी, भेड़, भेड़ वो तो वो होगा पोटले में, गोरखर वो है शायद, गोरखर बोल के रहता ना रेगिस्तान में, गोड़फोड़, गोड़फोड़ तो हाँ वो भी शायद। तो हमारे इसमें हनफी मसलक में नहीं है शायद, वो ये लोग खाते हैं, हम्बली मकरू बोलते हैं। हाँ, ममनू नहीं है, मकरू, मकरू है, मकरू खास से। हाँ, खरगोश और मछली का भी गोश्त खाया है अल्लाह के रसूल। और प्याज, लहसुन और मूली, ये जो है इसकी बू अल्लाह के रसूल पसंद नहीं थी। अब वो खा के मस्जिद में भी जा सकते बोलते, उससे परहेज फरमाते थे। हाँ, कच्ची 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 प्याज कच्ची रहती है जी, पका के खा सकते हैं। ठंडा पानी अल्लाह को बहुत, अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद था। ठंडा पानी पी के बहुत खुश रहते थे और अक्सर बैठ के पानी पीते और 3 सांसों में पीते। अल्लाह ताला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। फिर एक दफ़ा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ है कि अल्लाह ताला ये जो मासूम फ़लस्तीनी मुजाहिदीन जो फर्ज़ किफ़ाया अदा कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको हर कदम पर कामयाबी नसीब फरमा दे। और जो मुजाहिदीन शहीद हो गए हैं अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा दे। जो मासूम बच्चे, औरतें यतीम और बेवा हो चुकी हैं और जिनकी गोदें सुनी हो गई हैं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमा दे। और जो जालिम हुक्मरान हैं, जो जालिम हैं, उन लोगों पर इन इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों का रुआब डाल दे और तमाम मुसलमानों को इस बात की तौफीक दे। एक वीडियो क्लिप आया है, एक मौलाना ने बड़ा अर्ज किया कि जो है कम अज कम हमारी हुकूमत एक तैयारे में हम सबको बिठा के जो है वहाँ भेजा दे, कम अज कम शहीद तो हो जाएंगे जाके वहाँ पर। तो हर मोमिन का दिल जो है उस ताल्लुक से जो है ठाटे मार रहा है, बल्कि हर ये चाहता है कि जो है शहादत का मर्तबा मिले और जाकर कम अज कम उस मुजाहिदीन के साथ सब में शामिल हो जाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम लोग कल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
کھانے پینے اور سونے کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو لاسٹ ہمارا سینٹینس تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا پانی پی کر بہت خوش ہوتے تھے. ٹھنڈا بولے تو یہ آج کل ہمارے فریج کا برف کا نہیں, تو ہو سکتا ہے گھڑے کا ہو, مٹی کے گھڑے کا. تو ٹھنڈا پانی بھی بڑی نعمت ہے. خاص طور پر روزے دار کو جو ہے ٹھنڈے پانی کی نعمت کے بارے میں پوچھنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پیتے تھے, اور ایک لکڑی کا پیالہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس میں کھانا کھاتے تھے. اور کبھی چھوٹی پیالیاں اور تشکیلیوں میں کبھی نہیں کھائے, اور کسی کھانے کو برا نہیں کہتے تھے. اگر پسند نہیں ہے کھانا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے, لیکن اس میں عیب نہیں لگاتے تھے. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کرتے. کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتے تھے اور بعد میں بھی. ہمیشہ داہنے ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھاتے تھے, ادھر ادھر ہاتھ سماتے تھے. اس لیے پلیٹ میں بھی جو ہے سینٹر میں ادھر ادھر اپنی طرف سے ٹیک لگا کر کبھی نہ کھاتے تھے. ہمیشہ 3 انگلیوں سے کھاتے اور کچھ بھوک رکھ کر کھانا چھوڑ دیتے تھے. آج نئی جو سائنسی تحقیق ہے وہ بھی یہ ہے کہ جو ہے ایک حصہ پیٹ کے 3 حصے کرو, ایک غذا کے لیے, ایک پانی کے لیے, ایک ہوا کے لیے. ہوا کے آنے خالی چھوڑ دینا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑی بھوک باقی رہتی تھی, چھوڑ دیتے تھے. آج میڈیکل سائنس بول رہی ہے کہ جو ہے ڈائجیشن کے لیے وہ پراپر فائدہ مند ہوتا ہے. وہ ٹھوس ٹھوس کر کھانا, جیسا ہم لوگ ولیموں کی دعوتوں میں جو ہے پورے ڈشز کھانے کا رہتا, ایک بھی ڈش چھوٹ گئی تو پرابلم ہو جاتا. ابھی ادھر مرق ختم ہی نہیں ہوا, ادھر پلاٹر آ گیا, وہ ختم ہی نہیں ہوا, بریانی آ گئی. دل للچاتا, ادھر بھی ہاتھ, ادھر بھی ہاتھ, ادھر بھی ہاتھ, لیکن پیٹ ایک ہے, کتنا ٹھونسیں گے. سمٹائمز اٹ از ویری امپاسبل فار اس ٹو. تو ٹھونس ٹھونس کر کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے, اور رات کو بھوکا سونے اور کھانا کھاتے ہی سو جانے سے منع فرمایا کرتے تھے. کھانا کھاتے ہی سو جانا, وہ تو ہم 11-12 بجے کھانا کھائیں گے, تو اس لیے کھانا جو ہے, بلکہ علماء اکرام نے کہا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں کھاتے, کم از کم عشاء کے فوری بعد کھا لیے تو اپنے کو جو ہے جب نیند آنا ہے, نیند آتی تو بھوکا بھی سونا چاہیے رات کے وقت. یہ ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس. لباس کیسا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تہمت یعنی لنگی ٹائپ کا نیچے کی چادر اور کرتا پہنتے, اوپر سے دھاری دار یمنی چادر اوڑھ لیتے. ایک آدھ مرتبہ پیجامہ بھی پہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی جسے امامہ کہتے ہیں عام طور سے سیاہ رنگ کی ہوتی, بلیک کلر. پگڑی کے نیچے ٹوپی ضرور ہوتی, امامہ شملے کے نیچے ٹوپی ضرور ہوتی. پگڑی کا شملہ آپ دونوں مونڈھوں کے درمیان پیچھے کی طرف لٹکا لیتے اور کبھی کندھوں پر بھی ڈال دیتے. ایسا بھی ہے ویسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سادہ مگر نہایت صاف ستھرا ہوتا. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی لباس بھی پہنا ہے. سفید رنگ کا لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بھی بہت پسند تھی. ایک خاص قسم کی خوشبو ہمیشہ آپ کے استعمال میں رہتی تھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑوں کا صرف ایک جوڑا تھا, اور آپ کا کوئی کپڑا کبھی طے کر کے نہیں رکھا گیا. جیسا ہم استری کرا کے جو ہے ڈھیر رہتے, ویسا اللہ کے رسول پاس. اس کے بعد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر. یہ 2-4 ٹاپکس کے بعد ہم لوگ وہ بھی کوئز کا بھی ہے لیں گے. بڑے آسان سوالات ہے, تھوڑا ذہن میں رہ جاتا ہے. بستر. اللہ کے رسول بان کی پلنگ پہ سوتے تھے. بان کی پلنگاں اب آج کل نہیں ہے, ناریل کے بان کی اور ستلی کے پلنگ آتے تھے. اس کو بغیر بچھائے کے سوئے تو جو ہے جسم پہ اس کے نشانہ بھی پڑتے تھے. تو اللہ کے رسول کے جسم پر بھی بان کے نشان پڑ جاتے تھے. بستر کبھی کمبل کا ہوتا اور کبھی چمڑے کا, جس میں کھجور کی چھال یا پتے بھرے ہوتے تھے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر معمولی کپڑے کا ہوتا جو ڈبل کر کے ڈال دیتے. چٹائی اور خالی زمین پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند. اللہ کے ساتھ سونے کے لیے لیٹتے تو ہمیشہ دائیں کروٹ
اور دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے. کبھی سفر میں ایسا ہوتا کہ آخر رات میں منزل پر اتر کر آرام فرماتے اور دایاں ہاتھ اونچا کر کے چہرہ اس پر ٹیک کر سوتے. نیند میں ہلکی خراٹے کی بھی آواز آتی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کیسے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کا فائدہ یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد ہی میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف سے گرد بیٹھ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اچھی اچھی نصیحتیں کرتے, ان کی باتیں بھی سنتے. اگر کوئی اپنا خواب بیان کرتا تو اسے فجر کا وقت تھا, خواب بیان کرتا تو اس کا مطلب بتاتے. اگر غنیمت یا صدقے کا مال آ جاتا تو اسے بھی اسی وقت بانٹتے تھے. ان مجلسوں میں کبھی پاکیزہ ہنسی مذاق کی بھی باتیں ہوتی تھی. جب کچھ دن چڑھ جاتا تو چاشت کی نماز پڑھتے. بعض مسلکوں میں اشراق بھی ہے, وہ اشراق بھی کہا گیا, بعض میں چاشت بھی کہا گیا, بلکہ بعض علماء اشراق اور چاشت ایک ہی ہے ایسا ہی بولتے ہیں. تو کبھی 4 رکعتیں اور کبھی 8 رکعتیں. پھر اس کے بعد گھر کے کام کاج میں لگ جاتے. گھر کے کام کاج کیا کہ اللہ کے رسول سے بکریوں کا دودھ دھوتے, نچڑنا بکریوں کا دودھ. جوتا ٹوٹ جاتا تو اپنے ہاتھ سے گانٹ لیتے, جوتا ٹوٹ گیا تو. بازار سے سودا سلف خرید کر لاتے. مہمانوں کی خدمت کرتے, دوسروں کے کام بھی کر دیتے. یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھا کے پھر عصر کی نماز پڑھا کر اپنی بیویوں کے گھروں میں جاتے اور ایک ایک سے ان کا حال پوچھتے اور ان سے بات چیت کرتے رہتے تھے. اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کرتے, پھر کھانا کھاتے اور نماز عشاء کے بعد جلد ہی سو جاتے. اس نماز کے بعد یعنی عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے بات چیت کرنا پسند نہیں تھا. آدھی رات کے جلد بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھتے تہجد کے لیے. پھر پہلے مسواک کرتے, پھر وضو کر کے تہجد کی نماز میں مشغول ہو جاتے, یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد تشریف لے جاتے. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے. کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ نماز میں کھڑے زیادہ دیر کھڑا رہنے کی وجہ سے پیروں پہ سجن آ جاتی, ورم آ جاتا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے ملاقات. اس کے بارے میں بھی ایک چیپٹر, مستقل چیپٹر لکھے ہیں حضرت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملتے تو پہلے خود سلام کرتے, پھر مصافحہ کرتے. جب تک وہ دوسرا آدمی ہاتھ نہ چھوڑتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے. اور جو بھی ملاقات کے لیے آتا اس کی بڑی عزت کرتے, اس کا اکرام کرتے اور اس سے بہت اچھی جگہ بٹھاتے محبت کے ساتھ. اگر ملاقات کے دوران اگر کوئی جھک کر آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیان سے سنتے اور جب تک انہیں بات کمپلیٹ نہیں کرا اس وقت تک اللہ کے رسول اپنا کان نہیں ہٹاتے. اور جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے, کسی کے پاس گئے تو اللہ کے رسول خود پہلے سلام کرتے, پھر اندر داخل ہونے کی اجازت لیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو بھی اسی طرح کرنے کی ہدایت دیتے, آپ بھی ایسے ہی کریں. ایک پریکٹیکل ماڈل تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ تھی, ایک ماڈل ہے ہمارے لیے. ان کی ایک ایک ادا, ان کا ایک ایک عمل وہی حقیقی اتباع ہے ہمارے لیے. اور یہ بھی تاکید کرتے کہ گھر والے اگر پوچھیں کہ کون ہے تو اپنا نام بتایا کرو, ایسا نہ کہو کہ میں ہوں. اکثر ہم لوگ بھی بولتے تھے کون ہے, میں ہوں بولنے کی تو اللہ کے رسول منع کرے, اپنا نام بتاؤ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چھینک آتی تو چہرے کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانک لیتے, جمائی لیتے اور بھی اللہ کے رسول اپنے چہرے کو ڈھانک لیتے. پھر اس کے بعد ایک اور اچھا بہترین چیپٹر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, جس کی قرآن خود گواہی دے رہا ہے. یہ خلق کی جمع ہے, یعنی عادتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیسی عادتیں تھیں. اسلام میں اچھے اخلاق پر بڑا زور دیا گیا ہے. قرآن میں ان تمام عادتوں کا ذکر موجود ہے جن کو اللہ اور رسول
اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب لوگوں سے اچھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے، اللہ کے رسول پیشہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. ایک مرتبہ کسی نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے تھے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، جو کچھ قرآن میں ہے وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اللہ کے رسول سے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا انک بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم، بے شک اے رسول آپ اچھے اخلاق کے بڑے رتبے پر فائز ہیں، اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. اخلاق کی تعلیم کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کسی کی جو زبانی نصیحت کر دے بھائی فلاں کام اچھا ہے فلاں کام برا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نمونہ بن کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا. دو طریقے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں طریقوں سے خود تو ایک ماڈل بنے، پھر لوگوں کو اچھے نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ایک اور آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے اسٹارٹنگ میں بھی آیت پڑھی تھی سیرت مبارک کی پہلی کلاس کی. کیا مسلمانوں بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھی عادتیں، خوبیاں اور بھلائیاں سب ان کی شخصیت میں جمع ہو گئی تھی، اور ہمیشہ اللہ کے رسول نے سیدھا راستہ دکھایا ہے. اللہ کے فرمانبردار اور شکر کرنے والے، اللہ کے رسول فرمانبردار اور شکر کرنے والے، زبان کے سچے، وعدے کے پکے، امانت ادا کرنے والے، ہر قسم کی مصیبت اور سختی پر صبر سے جھیلنے والے، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینے والے. یہ ہمارے پاس بہت کم ہو گیا ہے. فقط ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے بارے میں، اپنے خرچوں کے بارے میں، اپنی جیب کے بارے میں. کبھی ہم نے ہماری ضرورت کو دبا کر لوگوں کی ضرورت کو ترجیح نہیں دی. مولانا اکثر تو شروع حیات دنیا، تو ہم پریفرنس دیں گے ہمیشہ ہماری اپنی زبان پر قابو رکھنے والے، کنٹرول. مسلمانوں میں بڑی بیماری آ گئی ہے، خاص طور پہ ہمارے حیدرآباد میں، زبان پہ کنٹرول نہیں. مسلمان بولے تو گالیوں کا ذخیرہ، ایک گالی دے تو پھر وہ دوسری گالی نہیں دینا، اتنے الفاظ ہیں ہمارے پاس. بہت شرم اور حیا کرنے والے، غصہ آنے پر معاف کر دینے والے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے والے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنے والے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے والے. یہ اللہ کے رسول کے اوصاف ہیں. غرور اور فخر سے بچنے والے، تکبر سے، بچوں سے پیار کرنے والے. ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کے خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ بچہ تھا، تو اللہ کے رسول بولیے میرا بچہ ہے، تو اللہ کے رسول قریب لے کے اس کی پیشانی پہ پیار کرے. ان کو حیرت ہوئی، اللہ کے رسول آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو نہیں کرتے، ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو سخت بنا دیا ہے تو میں کیا کروں؟ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے والے، بچوں سے پیار کرنے والے، اللہ کی خاطر رشتے دار، وطن، گھر بار، مال جائیداد سب کچھ قربان کرنے والے. جیسے اللہ کے رسول کے اوصاف. مہمانوں کی عزت کرنے والے. اب آج کل تو مہمانوں کا سسٹم ہی ختم ہو گیا. پہلے کم از کم شادی موت مٹھی رہا تو جو ہے مہمان آتے تھے گھر میں، 2-3 منٹ ٹھہرتے تھے. اب فیو آورس فنش. بلکہ شادیوں میں تو شادی خانے سے آنا چلے جانا. علم سیکھنے کی تاکید، بلکہ کبھی آگے کوئی بہن بھائی آ گیا تو بچے بیدار ہو جا رہے، ان کا ٹوائلٹ جام ہو جا رہا، ان کی روٹین میں فرق آ جا رہا، ان کا بستر چینج ہو جا رہا، ان کا تکیہ بدل جا رہا. تو جس ٹائپ آف انوائرمنٹ وی ہیو ناؤ. علم سیکھنے کی تاکید کرنے والے، اللہ کے رسول علم سیکھنے کی تاکید کرنے والے، نیکی کی نصیحت کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، نماز قائم کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اللہ کے رسول کے کوالٹیز، حج کرنے والے، زکات دینے والے، اللہ کے ڈر سے رونے والے. یہ بھی رونا بھی ختم ہو گیا ہمارا. اللہ کے ڈر سے رونے والے، میٹھی زبان والے اور دشمن کا بہادری سے مقابلہ کرنے والے. میدان جنگ میں اللہ کے رسول کی کمانڈنگ ہم پڑھ چکے ہیں، غزوات اور سریات. تو کچھ اس میں کچھ مثالیں بھی دیے، اس میں بہت اچھی
کچھ اچھے واقعات ہیں. مولانا اجازت, اللہ کے رسول ہمیشہ سچ بولتے تھے, سچ کے سوا ہے ٹائم ہے کبھی مل جائیں گا چائے کے لیے ٹائم. فرید بھائی انشاءاللہ مل جائیں. تو وہ تو ہم لوگ نکلنے کے بعد میں بھی ایک 3-4 منٹ رہ رہے ہیں اذان کے لیے انشاءاللہ. آپ لوگ وہ تو نہیں ہو رہے نا بشاشت؟ تو سنے سو ہی ہے مگر ایک آموختے کے ویسا. آپ سب سے بڑھ کر تو کوئی سچا نہیں تھا. کافر بھی آپ کی سچائی کو مانتے تھے اور آپ سب کو صادق کہتے تھے, یعنی سچ بولنے والا. جب اللہ کے استاد ہم پڑھے وہ چیپٹر 4 صفحہ پہ جب پڑھے اللہ کے استاد ہم مکے والوں کو جماعت کر کے بولے ان کو, اگر میں تم سے کہوں کہ اس کے پیچھے ایک بڑی فوج ہے تو سمجھے آپ کبھی تک آپ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, آپ کبھی جھوٹ بولے نہیں, سچ بولنے والے ہیں. پھر جب اللہ کے استاد نے جو ہے کرا تو یہ اللہ کے استاد کا امیج تھا کافروں کے پاس بھی کہ اللہ کے رسول سچ بولنے والے ہیں. بلکہ ابو سفیان جو ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ ملک شام گئے تھے, ہم وہ بھی پڑھے ہم, وہ جو خیسر روم کے پاس. تو خیسر ان سے پوچھا تھا کہ کئی باتیں پوچھا اللہ کے رسول کے بارے میں, اور ایک بات بھی پوچھا کیا تمہارے پاس جو نبی ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں ان کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے کیا؟ تو ابو سفیان نے بولا کہ نہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولے. حالانکہ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے, اسلام کے دشمن ہیں, اللہ کے رسول کے دشمن ہیں, لیکن دشمن بھی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول کبھی جھوٹ نہیں بولے. اور ابو جہل تو ظلم میں کوئی کمی نہیں چھوڑا. وہ کہا کرتا تھا کہ اے محمد میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا, تم جھوٹ نہیں بولتے, مگر جو چیز پیش کر رہے ہو میں اس کو نہیں مانتا. یعنی ایک عجیب منطق, ایک عجیب قسم کا پراؤڈ, ایک عجیب قسم کا پرسٹیج, وہ پرسٹیج میں مارا گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے بھی پکے تھے, وعدے کے پکے کے بھی 1-2-3 واقعات ہیں, اور صحابہ کو بھی تاکید کرتے تھے کہ وعدے کو پورا کرنا. بلکہ نبوت کے اعلان سے پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص عبداللہ اس کا نام, اللہ کے رسول سے کچھ معاملہ ہوا اور بولا کہ میں آپ ٹھہریے میں آ کے حساب کر دوں. بعض روایتوں میں 1 دن ہے, بعض روایت یہاں پہ 3 دن کا ذکر ہے. انہیں چلے گیا اور اس کو یاد نہیں ہے, بھول گیا. 3 دن کے بعد خیال آیا تو اللہ کے رسول وہاں ٹھہرے رہے. تو اللہ کے رسول نے اور آ کے انہیں معافی چاہا کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی. تو اللہ کے رسول کا جواب دیکھیے کیسا تھا, قربان جائیں اللہ کے رسول پر, کروڑوں درود و سلام ان پر, ہم قربان, ہمارے بچے قربان, ہمارے ماں باپ قربان. اللہ کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں, اگرچہ تم نے مجھے تکلیف دی ہے لیکن میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. یہ تھے اللہ کے رسول صاحب. اور بدر کی لڑائی کے خود بھی تعداد کم تھی اور آدمیوں کی سخت ضرورت تھی. 313 تھے, 1000 کا لشکر تھا. تو 2 مسلمان حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے پہ حضرت حذیفہ یہ آپ ساتھوں کی خدمت میں حاضر ہوئے. بولے کہ جو ہے ہم لوگ مکے سے آ رہے ہیں اور راستے میں ہم کافر ملے تھے, ہمارے کو پکڑ کے ایک شرط لیے, ہمارے سے وعدہ لیے کہ جو ہے تم جا کے لڑائی میں اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دینا. مگر یہ ہم مجبوری میں ان کو جو ہے یس بول کے بولے لیکن ہم آپ کا ساتھ دیں گے یا رسول اللہ. تو اللہ کے ساتھ فرمایا نہیں, تم اپنا وعدہ پورا کرو. بول کے آئے نا, تو کفار کے ساتھ بھی وعدہ کرے تو اس کی بھی پاسبانی اور پاسداری تھا. اللہ کے رسول کا ایسا احساس تھا. پھر صلح حدیبیہ میں ایک شرط تھی, 1 وے تھا. صلح حدیبیہ بھی پڑھے ہم لوگ, 1 وے کنڈیشن کہ کوئی اگر جو ہے مسلمان ہو کے مکے سے اگر چلے گیا مدینہ تو اس کو واپس کر دینا. تو وہ ابھی اس کے لکھے گئے تھے, حدیبیہ کے لکھے جا رہے تھے, بلکہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے آئے تھے, بلکہ ان کو گرفتار کرے,
پیروں تفصیلی واقعہ ہے, پیروں میں بیڑیاں تھے, تو بولے کہ میں آ گیا ہوں, میرے کو روک لو تم لوگ, لیکن کنڈیشنز لکھے جائے, تو اسلام قبول کر کے کوئی آیا تو اس کو پکا واپس کر دینا. روتے رہے وہ ایک بار اللہ کے رسول, تم بولے نہیں, جو کنڈیشنز ہیں اس کو ہم وہ کرنا. تو اللہ کے رسول صاحب کے وعدے کے ایسے تھے. پھر فتح مکہ کا بھی جو ہے مشہور واقعات ہیں, اس میں جو بھاگ گئے تھے اللہ کے رسول سے انٹر ہو رہے ملک میں, اکرما تھے, صفوان تھے, تو ان کی بیویاں آ کے بولے اللہ کے رسول سے, تو ایسا اکرما کی بیوی ابو جہل کی بہو, اللہ کے رسول ایسا اکرما بھاگ گئے, معاف کرتے کیا آپ, معافی کا اعلان کر دیا آپ, جو اپنے گھروں میں بند ہو گیا انہیں بھی اس کو بھی معاف, کھڑکیاں بند کر لیا اس کو بھی معاف, ابو سفیان کے گھر میں چھپ گیا اس کو بھی معاف, سامنے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا, اس کو بھی معاف. تو سب کی رائے ٹپکنے لگی, سب لالچ میں آ گئے, اب تو عام معافی کا اعلان ہو گیا اور مسلمانوں کو پتہ ہو گئی, اب کوئی چارہ نہیں ہے. تو اکرما کی بیوی آ کے بولی کہ اللہ کے رسول, اکرما کوئی معاف کرتے کیا بتاؤ, ہم معاف کر دیتے, میں کون ہوں پچھا, ہاں آپ ابو جہل کی بہو ہے. ابو جہل وہ جو آپ کو جو ہے طرح طرح کے ظلم ستم ڈھایا تھا, جو جنگ بدر میں جو ہے ہلاک ہو گیا, ہاں میں جانتا ہوں, اکرما کو بھی جانتا ہوں, ابو جہل کو بھی جانتا ہوں, اور تم ابو جہل کی بہو ہو. پھر اکرما اور اکرما ایسا چلے گا, جا کے لے کے آؤ. جب لے کے آئے تو اللہ کے رسول صاحب اپنے وعدے پر رہے, معاف کر دیے, تو صفوان کو بھی ویسے معاف کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار اور دیانتدار تھے, بلکہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانت رکھواتے تھے. جب ہجرت کا وقت تھا, حالانکہ اللہ کے رسول کے 13 سال مکے میں گزر گئے, اس کے باوجود جب ہجرت کر رہے تھے ان کے پاس غیر مسلموں کی بھی امانتیں تھیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پرپزلی اپنے بستر پہ سلوا کے اور تمام امانت کے لیے میں نکل جاؤں گا, سورہ یاسین کی وہ آیت پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول نکل گئے, اور وہ امانتیں حضرت علی دوسرے دن نیکسٹ ڈے واپس کرنے کے بعد سب کی امانتیں اس کے بعد آئے. یہ اس قسم کا کیریکٹر اور کنڈکٹ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ساری امت کو قیامت کی صبح تک یہ درس دیا ہے. اس سے کیا ہے ہماری ہو گیا کم انشاءاللہ اللہ تعالی سے زیادہ عمل کی توفیق. Like, comment, and subscribe.